کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو کسی ایک ملک تک محدود نہیں رہتی۔ کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جن کے دھاگے پوری دنیا کی طاقتور اشرافیہ سے جا کے ملتے ہیں، اور کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی صدر، وزیر اعظم، شہزادوں اور ارب پتیوں کی نیندیں اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جیفری ایپسٹین کی، ایک ایسا شخص جس کی موت کے کئی سال بعد بھی دنیا کی طاقتور حکومتیں، شاہی خاندان اور ارب پتی حلقے لرز رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے ایپسٹین فائلز کے سامنے آنے سے کیا انکشافات ہوئے ہیں، کیسے امریکہ سے نکل کر یورپ، مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ان ایپسٹین فائلز نے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جیفری ایپسٹین کی۔ یہ کون تھا؟ بظاہر تو یہ ایک فائنانسر، ایک ارب پتی سرمایہ کار اور ایک اعلیٰ طبقے کا سوشلائٹ تھا، لیکن حقیقت میں وہ کم عمر بچیوں کے جنسی استحصال، سمگلنگ اور بلیک میلنگ کا مرکزی کردار تھا۔ اس کا نیٹ ورک نجی طیارے، پرتعیش جزیرے، فلاحی ادارے اور ہائی پروفائل پارٹیز کے پرتے میں یہ سب کچھ سالوں تک چلتا رہا۔ دنیا دیکھتی رہی لیکن خاموش رہی۔ 2008 میں اس شخص کو سزا ہوئی۔ کم عمر بچیوں کے استحصال کرنے کے جرائم اس پہ ثابت ہوئے، لیکن وہ سزا چند ماہ کی نرم قید تھی اور اس میں بھی اسے خصوصی سہولیات ملی ہوئی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اگر جیفری ایپسٹین ایک کامن پرسن ہوتا تو کیا پھر بھی قانون کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا؟ یہ وہ وقت تھا جب دنیا نے دیکھا کہ دولت اور طاقت کس طرح قانون کو اپنے حق میں استعمال کرتی ہے۔ ابھی جب یہ خفیہ دستاویزات سامنے آنا شروع ہوئیں تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ یہ دستاویزات صرف جرائم کی نہیں تھی بلکہ تعلقات کی تھی۔ ایک ایسا نام جو دنیا کے فیصلے کرتا ہو اور اس کا تعلق ایک ایسے شخص سے ہو جو کم عمر بچیوں کا استحصال کرتا ہو، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ظلم کرتا ہو۔ اس کے ساتھ یہ نام آنا کافی چونکا دینے والی بات تھی۔ ناروے کے اردن اور عراق میں تعینات سفیر کو ہٹا دیا گیا جب یہ انکشاف ہوا کہ ایپسٹین نے اس کے بچوں کے نام $10 ملین کی وصیت کی تھی۔ ایک سزا یافتہ جنسی مجرم کسی بھی سفیر کے بچوں کو کروڑوں روپے کیوں دے گا؟ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو مجبوراً پیٹر مینڈلسن کی امریکہ میں سفیر تعیناتی پر معذرت کرنی پڑی۔ وجہ ایپسٹین سے ذاتی روابط۔ سلوواکیہ کا قومی سلامتی مشیر میر سلاو لاج چاک کو استعفیٰ دینا پڑا جب نابالغ بچوں کے استحصال میں ملوث ایک مالی معاون کے ساتھ اس کے شرمناک پیغامات سامنے آئے۔ یہ سب ثابت کرتا ہے کہ یہ کیس صرف امریکہ کا نہیں بلکہ ایک عالمی اخلاقی بحران ہے۔ ایسا مغرب جو ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے، وہاں کا ایک ایسا مجرم جو ناعمر بچیوں کے، جو چھوٹی بچیوں کے استحصال میں ملوث ہو، اس کے تعلقات کن کن بااثر شخصیات سے ہیں جان کے آپ بھی شرمندگی محسوس کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ، بل کلنٹن، شہزادہ اینڈریو، بل گیٹس، ایلون مسک، سرگئی برن، رچرڈ برینسن۔ یاد رہے، ہر تعلق کا جرم نہیں ہوتا۔ کسی بھی مجرم سے کسی کا تعلق ثابت ہو جانا اس کو مجرم ثابت نہیں کرتا، لیکن یہ ایک اخلاقی نکتہ ہے۔ یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کے اس بندے کے ساتھ کس طرح کے تعلقات تھے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو قوانین بناتا ہے، جو دنیا کو اخلاقیات کا درس دیتا ہے، لیکن خود ان قوانین سے بالا تر ہے۔ 2019 میں ایپسٹین جیل میں مردہ پایا گیا۔ کہا گیا خودکشی ہے، لیکن کیمرے خراب، گارڈ سو رہے تھے، اہم شواہد غائب اور سوال آج تک زندہ کہ آخر جیفری ایپسٹین کو کیوں مار دیا گیا؟ کیا وہ کچھ
बाइज़्ज़त लोगों के नाम बताने वाला था, या क्या वजह थी? ये सवाल आज भी ज़िंदा है। उसकी पार्टनर गैसिलिन मैक्सवेल को सज़ा हो चुकी है, वो अपनी सज़ा काट रही है। यहाँ पे सवाल ये होता है कि इस नेटवर्क को चलाने में क्या ये सिर्फ 2 लोग मुलव्वस थे या कोई और लोग भी थे, या वो सिर्फ एक मोहरा थी, असल लोग कोई और थे। ये केस हमें एक तल्ख हकीकत सिखाता है, ताकतवर के लिए कानून मुख्तलिफ, कमज़ोर के लिए कानून बेरहम। एप्स्टीन का नेटवर्क इस बात की मिसाल है कि किस तरह दौलत, सियासत और ताकत ये सब मिलकर इंसाफ को दफन कर सकते हैं। यहाँ वो लोग जो मगरब की अखलाकियात का दर्स देते हैं, उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।